الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأخرج الإمام المسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ہمارے جامعہ اور پورا شہر اور پورا ملک بلکہ پورا عالم اسلام آج حضرت مولانا محمد ظہور علی خان رحمہ کے انتقال پر نہایت غمگین ہے. اور آپ کے اس اجتماع اور کثرت اور مجھ جیسے جامع کے ایک ادنا استاذ کی فون پر ملک بھر اور باہر سے فونوں کا ایک تانتا باندھا رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ پورا ملک اور پورا عالم اسلام اور مسلمان جہاں جہاں بھی ہے وہ اس درد اور غم میں ہمارے ساتھ شریک ہے. آپ حضرات کی تشریف آوری اور باہر والوں کی تب تسلی نے ہماری زخمی دل اور زخمی جگر کے لیے مداوا ثابت ہوا ہے. اللہ پاک اس عظیم سانحے پہ جامعہ کو اور پوری گلشن اور پاکستان اور عالم اسلام کو صبر اور اجر نصیب فرمائے. مولانا رحمہ گھر کی نہیں تھے، صرف جامعہ کی نہیں تھے، بلکہ حضور کا فرمان ہے کہ عالم وہ عالم کا ہوتا ہے اور عالم کا سانحہ یہ عالم کا سانحہ ہے. اس وقت پوری دنیا اور عالم اسلامی اس درد میں ہمارے ساتھ شریک ہے. میری ہمت نہیں کہ میں حضرت رحمہ کے انتقال کے موضوع اور رخصتی کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کر لوں، لیکن دل کو یوں پکڑ کے تاکہ جو ہمارے جامعہ کے طلباء ہیں اور ابناء ہیں، ہمارے روحانی بیٹے ہیں، یہ ہمارے طلباء کو اور دینی طبقوں کو اور دینی اداروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک استاذ اور رئیس سے طلباء کی کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے عزیز باپ اور ماں سے بھی زیادہ. تو میرے یہ چند گفتگو اور آپ کے سامنے یہ جرات اور اظہار تسلی
اور اطمینان اور صبر یہ اپنے طلبہ کے حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ جامعہ کے طلبہ جو باہر صحن کے باہر ہے یا دفتر کے سامنے ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے احاطے میں آ جائیں تاکہ باہر سے آنے والے ہمارے مہمانوں کو آسانی ہو۔ میری گزارش ہے اپنے تمام طلباء سے، اب یہ ہمارے لیے صبر کا لمحہ ہے اور یہی لمحہ قیمتی ہے اللہ کے یہاں۔ زبردست صبر اور برداشت اور تحمل کا مظاہرہ فرمائیں۔ تمام طلباء سے میری گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندرونی حصے میں مسجد کے احاطے میں آ جائیں۔ دارالحدیث یا مولانا کے گھر کے سامنے جو طلباء کھڑے ہیں یا ان کے ساتھ مہمان حضرات ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائیں تاکہ گھر جانے میں مولانا کے اقارب رشتہ داروں کو اور ہمارے باہر سے آنے والے مہمانوں کو آسانی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم بے قابو ہیں، اپنے حال سے بے خبر ہیں، لیکن مہربانی فرمائیں راستے چھوڑ دیں، گلیوں کو چھوڑ دیں، دفتر کے سامنے دروازے کے سامنے رش نہ بنائیں، اندر کے احاطے میں آ جائیں۔ میرے دوستو، فنا یہ مخلوق کی شان ہے، مخلوق کا خاصہ لازمہ ہے، اور اللہ کی ذات نہایت بے نیاز ہے۔ وہ کسی کی ضرورت کو، کسی کے مقام کو، کسی کے رتبے کو نہیں دیکھتا۔ نبی کی نبوت، ولی کی ولایت، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کی مہارت اور شیخیت کو نہیں دیکھتا، اور جب قضا ہو تو فوراً نافذ۔ پیچھے کیا ہے، پیچھوں کا کیا ہوگا، اس کا اللہ پاک نے بہترین انتظام کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اپنے اکابر اور علماء سے بالکل محروم ہو گئے تھے، اور پوری پاکستان کی نظریں ہمارے مولانا رحمہ پر تھی اور پوری دنیا دعا گو تھی، لیکن اللہ کی یہ شان بے نیازی ہے۔ اللہ نے ہماری ضرورت کو، مسلمانوں کی ضرورت کو، ہمارے احتیاج کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ ان للہ ما اخذہ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گود کا بچہ آپ کی گود میں، حضرت زینب نہایت پریشان ہے، بچے کو دے کر کے آپ کے آنسو نکل گئے، لیکن فرمائے ان للہ تعالی ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ما اخذ جو اللہ نے لیا، یہ بھی اللہ کا، اللہ کے مملوک، اللہ کی مخلوق، اللہ کو حق تصرف حاصل ہے اپنی چیز میں، یفعل ما یشاء، کسی کی اجازت کی محتاج نہیں۔ حضور کی بیٹی حضرت زینب غمگین ہے، حضور غمگین ہے، نواسہ گود میں ہے،
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بالقضاء، صبر، تسلی کہ یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیں، ان للہ ما اخذ، ان للہ تعالی ما اخذ، وَلَهُ مَا آتَى، جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ یہ مقدرات ہے، یہ حوادثات نہیں ہیں، یہ واقعات نہیں ہیں، یہ اللہ کے علم میں طے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گا کہ یہ لمحہ ہمارے لیے بہت صبر، تحمل اور برداشت کا ہے۔ اللہ پاک اس گھڑی میں اور اس دردناک ماحول میں، اس شد غم میں اللہ پاک اپنی نصرت اور معیت ہمارے شامل حال کر لے، اور ہماری زخمی دلوں کا مداوا اور علاج صبر اور توفیق صبر سے کر لے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک صبر ہے اور ایک حضرت مولانا رحمہ کے لیے کثرت استغفار ہے۔ استغفار مولانا سے محبت کا، تعلق کا، عقیدت کا اظہار ہے، اور پسماندگان کی استغفار اور کثرت استغفار سے اللہ پاک جانے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں، اور صبر سے غمگین کو اجر دیتا ہے، حادثے پہ ثواب دیتا ہے، نعم بدل دیتا ہے، اور اس قسم کے سانحات اور واقعات سے ہماری اسلام اور تاریخ بڑی پڑی ہے، اور قدم قدم پہ تاریخ اپنی یاد دلاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام بدحال ہو گئے، شل ہو گئے، گنگے ہو گئے، عقل اور ہوش نے کام چھوڑ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک بھی قابو ہو گئے، آپ نے اعلان فرمایا، خبردار اگر میں نے کسی کی زبان سے سنا ان محمد قد مات، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، اور آپ نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، آپ کو ایسی صحبت سے نوازا کہ ان میں ایک صبر کا پہاڑ، عظمت کا پہاڑ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابہ کرام کے لیے نمونہ بنا۔ جب صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کی صبر کو دیکھا، تحمل کو دیکھا، برداشت کو دیکھا، استقامت کو دیکھا، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے۔ ہمارے مربی، ہمیں پڑھانے والے، ہمیں تربیت کرنے والے کرتے 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 چلے جاتے ہیں اور ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن علماء کرام کی وفات فنا نہیں ہے، یہ بقا ہے۔
الحمدللہ جامعہ اسرالعلوم اس وقت ایک عالم کا نام نہیں ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جامعہ اسرالعلوم کے خريج اور یہاں کے فضلاء کے ہزاروں میں تعداد ہیں. اور گزشتہ ہمارے تعلیمی سال کے آخر میں مولانا رحیم اللہ نے فرمایا زندگی کے نہیں پتا عرصہ ہو گیا تقریباً 30-35 سال ہونے والے ہمارے یہاں دور حدیث شروع ہوا تھا اور ہر سال کافی تعداد میں ہمارے فضلاء علماء باہر چلے جاتے ہیں ملکوں میں چلے جاتے ہیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اپنے جگہ بھی امام ہیں خطیب ہے مبلغ ہیں شیخ التفسیر ہے شیخ القرآن ہے دین کے کام میں مشغول ہے ان کے لیے ہمیشہ دور دراز کے علاقوں سے آنا بڑا مشکل. تو میٹنگ میں یہ بات ہو گئی کہ باہر میں جو صرف پاکستان میں ہے پھر وہ طلباء وہ فضلاء وہ علماء جن کے خطوط آئے تھے 3000 تھے جن کی جوابی لفافے ہمیں ملے تھے کہ جی میں آؤں گا اور یہ اطلاع کر کے کہ جی آپ نے آنا ہے تاکہ اس حساب سے ہم آپ کے رہائش کا آپ کے کھانے کا انتظام کا 3 دن کے قیام کا ہم انتظام کر لیں. 3000 علماء کرام اور یہ 3000 وہ علماء ہیں جو مساجد اور مدارس میں ہیں تعلیم کے شعبوں سے وابستہ ہیں. میرے دوستو یہ ایک مولانا محمد ظہور علی خان نہیں تھے جو چلے گئے. مولانا نے اپنی زندگی میں اور اسی مسجد میں اور اسی جامعہ اسرالعلوم میں ہزاروں کے حساب سے محمد ظہور علی خان بنا کے چھوڑا ہے. مولانا کی موت فنا نہیں ہے بقا ہے اور مولانا اپنے کردار سے اپنے عمل سے زندہ ہے زندہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے 2 قسم ہیں ایک مستریح ہے اور ایک مستراح منہ ہے. وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا مومن کے لیے اور پھر عام مومن نہیں عالم بانی اور وہ ایک ادارے کا نہیں بے شمار اداروں کا اور بانی علم آپ نے فرمایا موت ان کے لیے استراحت ہے. یستریح من اذی الدنیا ونصبها دنیا کی تکلیف دنیا کی پریشانی دنیا کے درد اور آلام سے آرام ہوا. وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ والاشجار والدواب اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب فاجر فاسق بد کردار دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی نحوست سے بلاد آبادیوں کو بندوں کو اشجار جنگلات کو بلاد مختلف علاقوں کو راحت اور سکون ملتا ہے. قحط سالی گرانی پریشانی مختلف امراض یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. آج مسلم میں حدیث یا مشکات شریف میں ہم نے پڑھی کہ بیماری تکلیف مومن کے لیے راحت ہے فاجر کے لیے زحمت اور عذاب ہے. موت مومن کی فنا نہیں ہے بقا ہے.
اور ایک نئی ولادت ہے. چار عالم ہیں: عالم باطن، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. ایک سے تو ہم ہو کے آئے، ماں کے پیٹ میں ہماری زندگی تھی، عمر تھی، وہاں خوراک، ہمارے احساسات، خوشی، تکلیف، صحت، بیماری، اور وہاں سے عالم دنیا میں آئے. یہ بھی ہماری زندگی ہے، یہاں بھی ہمارے احساسات ہے، یہاں بھی ہماری خوراک ہے، ہماری قوت ہے، لذتیں ہیں، آلام ہیں، پریشانیاں ہیں. اور اس کے بعد تیسرا عالم عالم برزخ ہے. ماں کے پیٹ میں بھی زندگی، دنیا میں بھی ہم زندہ ہیں، اور دنیا کے بعد عالم برزخ، قبر میں بھی عالم برزخ، وہاں بھی زندگی ہے. شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حیات برزخی میں قوت، لذتیں، خوشیاں، تکالیف اور پریشانی دنیا کی قوت، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے لذتوں سے کئی گنا زیادہ ہے. اور بڑی عجیب بات آپ نے لکھی ہے کہ برزخ اور دنیا کے درمیان میں وہ نسبت ہے جس طرح کی دنیا اور عالم باطن میں. ماں کا پیٹ، وہاں ہماری کیا جگہ تھی؟ رحم میں ماں وہ کتنا بڑا تھا؟ وہاں ہماری کیا خوراک تھی؟ وہاں ہماری کیا طاقت اور قوت تھی؟ لیکن جب ہم دنیا میں آ گئے، آنکھیں کھل گئی. اللہ اکبر. دنیا میں آنے کے بعد اس عالم باطن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہاں ہماری زندگی کیسی تھی. ہاں اثرات ہے، وہاں اثرات ہے. وہاں صحت ہے، صحت مند پیدا ہوا تو صحت مند. وہاں کمزور تو اس کمزوری کا اثر یہاں. اسی طرح انتقال کے بعد عالم دنیا سے عالم برزخ، پھر عالم دنیا یاد نہیں رہتی کہ جی دنیا میں نے کیا کیا، دنیا کیسی تھی، کون پیچھے ہے، کون رو رہا تھا. صرف وہ اعمال، وہ سامنے. میرے دوستو، ایمان والوں کے لیے، علماء کے لیے موت فنا نہیں، بقا ہے، راحت ہے. جس چیز کی تیاری تھی، جس چیز کی تیاری تھی مولانا رحمہ اللہ کو، آج مولانا مکمل تیاری کے ساتھ اس منزل کو پا گئے. آپ کہو آمین، آمین، آمین. پوری زندگی تعلیم و تعلم میں پڑھتے رہے اور پھر مسجد کی امامت، پھر تدریس، اور پھر اللہ اکبر، یہ شوق کی عبادت اور شوق دعا، اس کی مثال نہیں ملتی. پرسوں میرے پاس ہمارے جامعے کچھ طلباء ہیں، کہا کہ جی میں نے دارالعلوم میں پڑھا، بنوری ٹاؤن میں بڑے بڑے ہمارے ادارے ماشاءاللہ، انکار نہیں، لیکن حضرات وہ کام سے کام رکھتے ہیں. اور ہماری مولانا کی عادت یہ تھی کہ ہر کام میں کام رکھنا. انتظام ہو تو مولانا ہے، تعلیم ہو تو مولانا ہے، مذہب ہو تو مولانا ہے. کوئی آئے تو مولانا، یہ کون آیا؟ کوئی جائے یہ کون کیا؟ ایسی عبقری نظر، ایسا انتظام، جہاں مولانا ایک بہت بڑے رئیس اور ایک ادارے کے نہیں بلکہ کئی اداروں کے، اور ایک عظیم شیخ التفسیر والقرآن اور قادر کلام خطیب، بات کو سمجھانے کا، قرآن اور سنت کو سمجھانے کا ایک اللہ پاک نے انداز دیا تھا. لیکن
خانہ گوش نہیں تھے، سامنے بیٹھے رہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی تھے. اگر میں یہ کہوں تو سوئی ادب ہے، لیکن یہ تعبیر حقیقت ہے. رئیس بھی خود ہیں، شیخ الحدیث بھی خود ہیں، شیخ التفسیر بھی خود ہیں، گیٹ میں چوکیدار بھی خود ہیں. اور امامت ہو تو امام ہے، خطابت ہو تو بہترین خطاب ہے، اور دعاؤں کا حلقہ ہو تو ایسی لمبی لمبی اور بہترین دعائیں کہ انسان بڑے بڑے پیروں کو بھول جاتے تھے. قرآن حدیث اور مسجد سے مولانا کا خاص تعلق. کئی بار رات کو جاگتے رہے، تکلیف کی حالت بالکل غیر، لیکن صبح کی اذان ہو گئی، ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لے چلو محراب. بیٹھ کر کے کرسی میں نماز پڑھا رہے. ایک دن میں آیا، مولانا سہیل نے مجھے بتایا کہ رات کو مولانا کی طبیعت بڑی خراب تھی. میں ملا، میں نے کہا سنا ہے حضرت طبیعت خراب، کہتے خراب تو صحیح ہو گئی. فجر کی نماز میں نے خود پڑھائی، دل باغ باغ ہو گیا. میرا علاج یہی ہے. اور جس دن جس نے مجھے محراب اور ممبر سے روکا اس دن میری موت ہوگی. یہ میری زندگی ہے اور زندگی کی خوراک اور علاج ہے. مجھے کہا. اور آج نماز کے بعد ذکر، تسبیحات اور لمبی لمبی دعائیں. اور فرماتے تھے اتنے دعائیں مانگے، اتنے مانگے، امن میں موقع ہے، صحت میں موقع ہے، فرصت میں موقع ہے. اتنی مانگے کہ جب فرصت نہ ہو، وقت نہ ہو، امن نہ ہو، بلکہ اپنے الفاظ میں تو وہ فرماتے ہیں اتنے مانگے کہ جنگ میں بھی کام آ جائے. ہماری زندگی گزر گئی. ستاسی سے میں جامعہ اسلوم میں تدریس سے منسلک ہوا تھا، 87 سے. اور الحمدللہ آپ 2020 اتنی لمبی ہماری ایک تعلق رہا، ہماری دوستی رہی. مولانا کے جمال اور جلالات کے سامنے میں اس کا قائل ہوں. موقع پہ جمال اور موقع پہ جلال اور جمال دونوں کا مجموعہ تھا. تاریخ گواہ ہے کہ اس تقریباً 30-35 سال کی عرصے میں انتظامی معاملات میں ایک رئیس الجامعہ اور ہم ان کے زیر انتظام تنبیہ تک میں نے ان کی زبان سے زبیر کے لیے کوئی لفظ نہیں سنا. مولانا رحمہ تو میرے لیے ہر وقت جمال کا مظہر ہے. میں بہت دکھا ہوں اور میری اوپر واقعات کا تسلسل ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں برداشت کروں. جامعہ تو ہوگا، انتظام تو ہوگا، لیکن
مولانا کا نظارہ اور وہ جوان کہاں ہوگا؟ صبح ہم نے آنا ہے اور آپ نے سلام کرنا ہے کہ مرحبا بالشیخین المعظمین. ہم پرانے دوست تھے، میں اور مولا عنایت اللہ دو کر کے، ہمارا لقب انہوں نے کہا تھا شیخین. کہا شیخین آ گئے، شیخین جا رہے ہیں. ہمارا مقام اور عزت، اور اس وقت جو میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، یہ مولانا کی دوستی، مولانا کا تعلق اور جامعے سے وابستگی کی ایک نعمت ہے. علماء دوستی، وہ دوستوں کو علم دیتا ہے، عمل دیتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، واقعات میں صبر و تحمل دیتا ہے. جامعہ دینی ادارہ ہے، مالیاتی ادارہ نہیں ہے. تقدیر پر ہماری ایمان ہے، اور ایسے حالات میں رضا بالقضاء، یہ ایمان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تسلیم کی کلمات ہیں، رضا بالقضاء کی کلمات ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون میں مکمل تسلیم ہے کہ خدایا آپ کو مکمل اختیار ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں. اللہ پاک جامع کے انتظام مولانا رحیمہ کے صاحبزادے مولانا انور شاہ اور ہمارے بچیوں کو، ان کے بھائی اور ان کے بھتیجے اور پورے خاندان کو، اور ہم جامعہ کے اساتذہ اور ابنائے جامعہ، وہ بھی ان کے روحانی خاندان ہیں. اس درد اور کرب میں ہم برابر کی شریک ہیں. اپنے لیے بھی دعا گو ہیں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ پاک مولانا انور شاہ صاحب کو، جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کو، طلباء کو صبر دے، اور مولانا کے تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اور جس نہج و طریقے پر آپ نے انتظام چلایا، جامعہ چلایا، اور جس شوق تدریس کا آپ نے اظہار فرمایا، وہ تمام چیزیں اب حضرات سے ہمارے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس نہج پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند کلمات جو آپ حضرات کے سامنے آپ کی طبع و تصریح اور باہر جو مجمع تھا اس کو کم کرنے کے لیے، باوجود کہ میری ہمت نہیں، اللہ کی توفیق سے میں نے کہہ دی. اللہ پاک ہماری اس رضا بالقضاء کو اور اس تسلیم کو مولانا کے انتقال اور جدائی پر، اور مولانا کے جمال اور جمال سے محرومی اور علم اور آپ کے ہنر اور آپ کے کمال، آپ کے مہارت علم، قرآن اور تفسیر سے محرومی پہ اللہ پاک ہمیں صبر دے. اور ابنائے جامعہ جو ہمارے جامعہ کے فضلاء ہیں، اس وقت ہیں، آنے والے ہیں، ہر ایک کو اللہ پاک مولانا محمد ظہر ولی خان بنائے. ہر ایک کو مولانا محمد ظہر ولی خان بنائے. ہر ایک کو اللہ پاک محمد ظہر ولی خان بنائے، ان کے قائم مقام بنائے. اور جس طرح توحید اور سنت پہ آپ فدا تھے، اور جس طرح توحید اور سنت سے آپ کو محبت تھی، جس طرح مسائل میں آپ کی بے باکی تھی، انشاءاللہ
استاذ کی یہ تعلیمات، یہ اثرات انشاءاللہ ہمارے حضرت، ہمارے جامعے کے رئیس اور کہ یہ تمام چیزیں جامعے کے ابنا اور ہم جامعہ اساتذہ کرام میں انشاءاللہ ہوں گی، اور ہم جامعے کے تمام اساتذہ اکثر میرے ساتھی ہیں اور اکثریت ہمارے جامعے کے فضلاء میرے شاگرد ہیں، بحیثیت ان کے نمائندے کے میں اپنی طرف سے اور ان تمام ساتھیوں کی طرف سے جو جامعے کے انتظام میں یا اساتذہ میں ہیں کہ آج آپ کے مجمع کے سامنے میں عہد کرتا ہوں کہ ہم مولانا سے وفا کریں گے، ہم مولانا سے وفا کریں گے، ہم مولانا کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ۔